کہ ساری چیزیں جو رب کے حساب تھے انہوں نے ایک معصوم امام کے بارے میں کیا کہ ساری چیزیں ان کے ہاتھ میں. پھر شیعوں کے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے شیعوں کے معصوم امام کے کچھ اوصاف رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ وہ اوصاف ہیں کہ جب میں آپ کو بتاؤں گا تو یقیناً آپ حیران ہو جائیں گے. اتنے بڑے اوصاف ائمہ اکرام کے لیے، حالانکہ یہ وہی صفتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، کسی نبی کے لیے بھی نہیں ہیں. شیعوں نے وہ تمام کے تمام اوصاف ائمہ اکرام کے لیے مقرر کیے ہوئے ہیں، انسان سوچ بھی نہیں سکتا. یہ میرے ہاتھ میں مذہب شیعہ کی معتبر کتاب جلاء العیون ہے، اور اس کی یہ دوسری جلد ہے، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 60. اس پر انہوں نے روایت کی ہے کہ جناب علی علیہ السلام نے اپنے بعض خطبات میں ارشاد فرمایا ہے، میں وہ ہوں جس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں. حالانکہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، کہ غیب کی کنجیاں بھی صرف اللہ کے پاس ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو بھی ان غیب کا، ان کنجیوں کا علم نہیں ہے. یہ قرآن مجید کی آیت کیا بتلا رہی ہے، اور یہاں شیعوں نے جو معصوم امام کا قول نقل کیا ہے کتنا خطرناک ہے کہ نعوذ باللہ حضرت علی نے فرمایا کہ وہ غیب کی کنجیاں جو ہے میرے پاس ہیں، اور میں وہ ہوں جس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں. میں تو یہی کہتا ہوں کہ حضرت علی مرتضیٰ نے اس طرح ہرگز نہیں فرمایا ہوگا. شیعوں کے من گھڑت ہیں، لیکن ان کتابوں سے شیعوں کا عقیدہ تو ثابت ہوتا ہے نا، پھر ان پر حکم ہی لگ سکتا ہے کہ شیعہ کس درجے کے مسلمان ہیں. آگے کہتا ہے کہ میں وہ ذوالقرنین ہوں جس کا ذکر صوف اولا میں ہے، میں خاتم سلیمان کا مالک ہوں، میں یوم حساب کا مالک ہوں. مالک یوم الدین سورۃ فاتحہ میں اللہ نے فرمایا اپنی ذات کے بارے میں کہ قیامت کے دن حساب کا، روز جزا کا مالک اللہ ہے. لیکن یہاں شیعوں نے کہا حضرت علی ہیں. میں صراط اور میدان حشر کا مالک ہوں، میں قاسم جنت و نار ہوں، کہ جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا میں ہوں گا. حالانکہ آقا علیہ السلام کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ وہ بھی قیامت کے سجدے میں ہوں گے، اللہ کا جب حکم ہوگا ان کو تو پھر ان کی سفارش وغیرہ قبول ہوگی. تو وہ اتنا جو سید الانبیاء ہے وہ بھی وہاں عاجز ہے، لیکن شیعہ کہتے ہیں کہ حضرت علی وہاں جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا ہوگا. آگے کہتا ہے میں اول آدم ہوں، میں اول نوح ہوں، میں جبار کی آیت ہوں، میں اسرار کی حقیقت ہوں، میں درختوں کو پتوں کا لباس دینے والا ہوں. کتنے تعجب کی بات ہے. میں پھلوں کو پکانے والا ہوں، میں چشموں کو جاری کرنے والا ہوں، میں نہروں کو بہانے والا ہوں، میں علم کا خزانہ ہوں، میں علم کا پہاڑ ہوں. آگے کہا ہے کہ میں زمینوں اور آسمانوں میں حجت خدا ہوں. اور آگے انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ میں وہ کتاب ہوں جس میں کوئی ریب نہیں، میں وہ اسماء حسنہ ہوں جن کے ذریعے خدا نے دعا قبول کرنے کا حکم دیا ہے. میں وہ نور ہوں جس سے موسیٰ علیہ السلام نے ہدایت کا اقتباس کیا. دیکھیں اب بھی موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کا نبی ہے، افضل البشر ہیں انبیاء کرام، وہ بھی حضرت علی کے تابع ہو گئے نعوذ باللہ. میں سور کا مالک ہوں، میں قبروں سے مردوں کو نکالنے یعنی زندہ کرنے والا ہوں. اب کہاں ہو قرآن کی اتنی ساری آیات ہیں، سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں، سورہ یونس، پورا قرآن بنا ہوا ہے والذی یحیی و یمیت، اللہ کے آیت الکرسی میں الحی القیوم. لیکن انہوں نے کہا کہ اللہ حضرت علی مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں. میں یوم النشور کا مالک ہوں، یعنی قیامت کا دن کا مالک ہوں. میں نوح کا ساتھی اور اس کو نجات دینے والا ہوں. میں ایوب بلا رسیدہ کا صاحب اور اس کو شفا دینے والا ہوں. یہاں شفا دینے والا نعوذ باللہ شیعوں کے عقیدے کے مطابق حضرت علی ہیں. میں نے اپنے رب کے امر سے آسمانوں کو قائم کیا ہے. میں صاحب ابراہیم ہوں، میں کلیم کا بھید ہوں، میں ملکوت کو دیکھنے والا ہوں. میں وہ حی ہوں جسے موت نہیں. کتنے تعجب کی بات ہے. اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم. آیت الکرسی، یہ قرآن مجید کا تیسرا پارہ پہلا صفحہ ہے. اللہ فرما رہے کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو حی ہے اور قیوم ہے، مطلب ہمیشہ زندہ رہنے والے، ہمیشہ قائم ہے. لیکن یہاں شیعہ کہتے ہیں حضرت علی وہ حی ہے جس کو کبھی موت نہیں آئے گی. پھر شہادت کس چیز کی ہوئی، اور 21 رمضان کو ماتم کیوں کرتے ہو جب اس کو موت آتی ہی نہیں ہے. تو بہرحال میں تمام مخلوقات پر ولی حق ہوں. میں وہ ہوں جس کے سامنے بات نہیں بدل سکتی. مخلوق کا حساب میری طرف سے ہے الیاذ باللہ. میں وہ ہوں جس سے امر مخلوق تفویض کیا گیا. میں خلیفۃ اللہ ہوں. ہمارے مرتضیٰ مولا کائنات کا یہ فرمان خلاف قرآن اسلام نے، یہ شیعہ ذاکر مصنف کہہ رہا ہے کہ ہمارے مولا کا یہ فرمان قرآن اور اسلام کے خلاف نہیں ہے بلکہ عین اسلام ہے. بارش برسانا، فصل اگانا، درختوں پر پھول لانا، پھل لگانا، بادل لانا، پیدا کرنا، یہ امور عبادت ہیں جس کے یہ ہیں وہ معبود ہے. کتنے تعجب کی بات ہے کہ ساری چیزیں جو رب کے حساب تھے انہوں نے ایک معصوم امام کے بارے میں کیا کہ ساری چیزیں ان کے ہاتھ میں. پھر شیعوں کے توحید کا عقیدہ کس چیز کا رہا؟ ان کا اصول دین ہے نا،
ان میں سے پہلا جو ہے وہ توحید ہے، توحید اس سے برقرار رہ سکتی ہے۔ قرآن مجید کی سورت شعراء سورت نمبر 26 سے اس کے آیت نمبر 77 ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مشرکین سے اور ان کے جو سوکت کے دشمن بنے ہوئے تھے ان سے بیزاری کا اظہار کرتے آگے کہا، آگے فرمایا کہ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ کہ سب میرے دشمن ہیں، ایک جہانوں کا پروردگار اللہ تبارک و تعالی ہے میرے ہیں۔ تو الذی خلقنی، اب اللہ کون سا ہے؟ الذی خلقنی، جسے مجھے پیدا کیا، فَهُوَ يَهْدِينِ، وہی مجھے ہدایت دیتا ہے۔ تو پیدا کرنے والی ذات بھی اللہ کی، ہدایت دینے والی ذات بھی اللہ کی۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، وہی مجھے کھلاتا ہے، وہی مجھے پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ والذی یمیتنی ثم یحیین، وہی مجھے مارتا ہے اور وہی مجھے زندہ کرتا ہے، جو مارے گا مجھے زندہ کرے گا۔ والذی اطمع، جس کے بارے مجھے امید ہے، ان یغفر لی، کہ مجھے معاف کر دے گا خطیئتی، میرے گناہوں کو، یوم الدین، جزا کے دن۔ دیکھیں اب ویسے ہی وہ چیزیں جن کے بارے میں کسی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، پورا قرآن مجید اللہ کی توحید سے بھرا ہوا ہے۔ غیب کی کنجیاں صرف اللہ کے پاس ہیں، حاضر ناظر ذات صرف اللہ کی ہے، روز جزا کا مالک صرف اللہ ہے، پورا قرآن۔ لیکن شیعوں نے قرآن کی تمام آیات کا یکسر انکار کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرما دیا کہ یہ ان کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اور اس کو خدا کا درجہ دے دیا، اور پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم حق پر ہیں، ہم اہل بیت کے ہیں، عاشق ہیں۔ اہل بیت کے عاشق ہرگز نہیں ہیں، اہل بیت کے عاشق ہوتے تو اہل بیت کے دین پر ہوتے، لیکن یہ وہ چیز ہے جنہوں نے یہودی نسل سبائی نے یہ کوششیں کر کے دین اسلام کو بگاڑنے کے لیے سارے کام پیدا کیے تھے، سارے کام انہیں یہودیوں کے لیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اس فتنے سے محفوظ فرمائے۔